1966 میں میں زیارت حرمین طیبین کے لیے پہنچا تھا، تو مدینہ طیبہ پہنچا تو وہاں پر اعلی حضرت کے ایک خلیفہ، مرید بھی تھے، خلیفہ تھے، اور جن کا اسم شریف علامہ مولانا ضیاء الدین صاحب علی رحمہ، وہ اعلی حضرت ہی کے زمانے میں ہجرت کر کے چلے گئے، مدینہ طیبہ میں رہنے لگے وہیں پر۔ تو میں روز آنا، 25 روز مکہ مدینہ طیبہ میں رہا، 25 روز آنا ان کی بارگاہ میں حاضری دیتا تھا۔ تو ایک روز میں نے پوچھا، حضور ایک بات مجھے بتائیں، نجدی حکومت آپ کے زمانے میں آئی یا پہلے سے تھی؟ کہ نہیں، میرے زمانے میں آئی۔ میں نے کہا یہاں میں نے کتابوں میں پڑھا کہ انہوں نے مسلمان علماء کو بہت تکلیفیں پہنچائیں اور مارا پیٹا بھی، ان کو جیل میں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا، یہ وہ۔ تو آپ کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آیا؟ تو فرمانے لگے ہاں، مجھ کو بھی بلایا تھا قاضی بلحید نے، تو اس نے مجھ کو بلایا، اور وہی اس وقت نجدیوں کا سب سے بڑا قاضی تھا۔ تو اس نے بلایا اور بلا کے مجھ سے کہا ما تقول فی الوسیلۃ من الانبیاء والرسل، کیا تمہارا خیال ہے کہ نبیوں اور رسولوں کو وسیلہ بنانا جائز ہے کہ نہیں؟ تو کہتے میں نے کہا کہ جائز تو ہے، اور بہت بہتر وسیلہ ہے یہ، اس لیے اس کے اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بہتر ہے یہ۔ تو اس نے کہا کیف واللہ تعالی یقول یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ ای العمل الصالح۔ تو یعنی اللہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے لیے وسیلہ اختیار کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک عمل کیا کرو۔ تو وسیلہ کا مطلب نیک عمل ہے، انبیاء اور رسول تو عمل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس سے الجھنے سے کوئی فائدہ نہیں، میں نے پھٹ سے ایک سوال کیا کہ قاضی آپ ایک بات بتائیں کہ آپ کا عمل مقبول ہے یا نہیں، بالکل یقین سے بتا دیجیے، آپ کا عمل جو بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور خیرات، جو بھی نیک عمل آپ کی نظر میں ہے، ان عملوں میں سے کوئی عمل یا سب عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے یا نہیں؟ اسے کہا نرجو، امید ہے، کہ نہیں، یقین سے بتائیے کہ نرجو، امید ہے کہ مقبول ہے، کہ نہ یہ تو شک ہے۔ آپ کو امید ہے یعنی ابھی شک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قبول نہ ہو۔ تو پھر اس نے کہا نرجو، تو میں نے کہا کہ نرجو سے بات نہیں چلے گی، آپ یہ بتائیے صاف کہ یقیناً مقبول ہے، یہ بتائیے۔ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً مقبول ہے؟ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں تو بس امید کرنا چاہیے کہ اللہ قبول کر لے گا ہمارا نیک عمل، یقین تو ہمیں نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اب آپ نے جو وسیلہ اپنا ذکر کیا اور ہم نے جو اپنا وسیلہ ذکر کیا، آپ کا جو وسیلہ ہے اس کے مقبول ہونے میں شبہ ہے، اور ہم نے جو وسیلہ پکڑا ہے اس کے مقبول ہونے میں جو شبہ کرے وہ کافر ہے۔ بولیے آپ کا وسیلہ مضبوط ہے کہ میرا؟ تو کہتے ہیں کہ پٹ سے بولا وہ مرحبا مرحبا،
بولا اچھا آپ جائیے کہ اللہ کا فضل ہے، رسول پاک نے میرے اوپر کرم کیا کہ اس خبیث کی نیت میرے اوپر بگڑی نہیں، بلکہ مرحبا مرحبا کہہ کے وہ مجھے رخصت کر دیا۔ تو میں نے بھی اس کو یہی جواب دیا کہ ہمارے ایک بزرگ نے یہ جواب دیا تھا قاضی نجد کو، تو اب وہ جواب تم سن لو، اور اس کا جواب الجواب تمہارے پاس نہیں، تمہارے سارے مولویوں کی میٹنگ بیٹھ کر کے اس کا جواب تلاش کر کے مجھے بتا دے، مطمئن کر دے، تو میں مانوں گا کہ یہ وسیلہ نہیں تو ایسے کہہ دینے تھے۔ تو چپ، میں نے کہا اب ہم نے جو کہا وہ بالکل صحیح۔ وسیلہ کی تو شان یہ ہے کہ سبحان اللہ، جن لوگوں نے صحابہ کرام یا تابعین میں جو بڑے بڑے بزرگ تھے، بلکہ بعد کے لوگوں میں کسی کی اہانت کی، ان کا معاملہ بہت خراب ہو گیا، بہت خراب ہو گیا۔ اور یہ حال کہ جن لوگوں نے ان کی عزت کی تو اللہ نے ان کی عزت کی۔ سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں دجلے کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے تھے، اور ایک آدمی ادھر بیٹھ کر وضو کر رہا تھا جدھر سے پانی آ رہا تھا، دجلے کا پانی یوں بہ رہا تھا۔ اس نے دیکھا تو امام احمد ابن حنبل نظر آئے، دل میں خیال آیا کہ یہ کیا، میں کلی کروں گا، ہاتھ پاؤں دھوؤں گا، میرے پاؤں کا دھون یہ سب امام احمد ابن حنبل کی طرف بہ کر جائے گا، ان کے ہاتھ پاؤں پر چہرے پر لگے گا، یہ تو بڑی بے ادبی ہے۔ جھٹ اٹھا اور امام احمد ابن حنبل جہاں بیٹھے تھے اس سے بھی اور زیادہ نیچے جا کر کے وہ بیٹھ گیا، وہاں وضو کیا، کہنے لگا چلو ان کا دھون اگر مل جائے گا تو میرا وضو قابل قبول ہو جائے گا، ان کے پاؤں کا دھون بھی اگر میرے چہرے پر لگ جائے تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ یہ سوچ کر کے وہ بیٹھ گیا، وضو کرنے لگا۔ مرنے کے بعد دوسرے دن اس کے دوست نے خواب میں دیکھا، کہا کہ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا میرا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے فرمایا مجھ سے کہ اے بندے، تو نے میرے ایک چہیتے احمد ابن حنبل کا ادب اتنا کیا تو جا، اس کی وجہ سے میں تجھے عزت دیتا ہوں اور تجھے جنت کی بڑی اونچی اونچی نعمتیں عطا فرماتا ہوں۔ پھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ جب یہ پڑھتے تھے، کہاں؟ جامعہ نظامیہ میں، جامعہ نظامیہ وہاں کا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی عراق میں۔ تو جب وہاں پڑھا کرتے تھے تو اونچی کلاس میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور ابن السقا اور عبداللہ ابن سعید، یہ تینوں ساتھی تھے بڑے جینیس قسم کے، اور یہ لوگ پڑھ رہے تھے۔ جمعرات کی شام کو ان لوگوں میں آپس میں بات ہوئی کہ حضرت شیخ حماد دباغ جو بغداد کے قطب کہلاتے ہیں، ان کی خدمت میں ہم لوگ حاضری دیں، لوگ ان کے اوپر ٹوٹ ٹوٹ کے ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، اپنے دنیا اور آخرت کے مسائل حل کرتے ہیں، چلا جائیں۔ وہاں چلنے لگے لوگ، جامع نظامیہ سے کافی فاصلہ تھا، راستے میں بات ہونے لگی کہ ہم لوگ جا رہے ہیں تو کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے وہاں جا رہے ہیں۔ ابن السقا نے کہا کہ میرا مقصد تو یہ ہے کہ دیکھو فلسفی اور لوجک میں
میری ٹکر کا کوئی بھی نہیں ہے. میں ان کے سامنے ایسے ایسے 3 اعتراض رکھوں گا کہ جس کا جواب ان کے پاس نہ ہو. میں ان کی ایسی کی تیسی ملا دوں کہ یہی بزرگی ہے تمہاری. ہاں تو عبداللہ ابن سعید نے کہا بھائی میں اتنی تو ہمت نہیں کر سکتا، البتہ میرے پاس بڑے مشکل سوالات ہیں، میں ان سے سوالات کروں گا، دیکھوں جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اور جواب دیتے ہیں تو صحیح دیتے ہیں کہ کیا، یہ میں ٹٹولوں گا. غوث پاک چپ چاپ چلے جا رہے ہیں. ان دونوں نے لپک کے پوچھا کہ ہم لوگوں نے تو اپنا مطلب بتا دیا، آپ کس لیے جا رہے ہیں؟ کہ میرا تو کوئی مطلب نہیں ہے، میں تو صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ کے ایک چہیتے ولی کا دربار ہے، وہاں پر ہر وقت رحمت الہی کی بارش ہوتی ہے. میں جاؤں گا اس بارش سے کچھ حصہ لے لوں، کچھ اس سے حصہ لے لوں. اب یہ لوگ چل کر پہنچے کہاں؟ اس گلی میں جہاں سے حضرت شیخ حماد طباس رضی اللہ عنہ کا گھر بالکل پڑتا تھا. تو جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے بالکل جلال میں بھرے ہوئے حضرت حماد کھڑے ہوئے نظر آئے. دور سے دیکھا حضرت حماد نے، پکار کہتے ہیں اے ابن السقا، تو مجھ سے ایسے سوال کرنے آیا ہے کہ جس کا جواب دینے سے میں عاجز رہوں، میری ایسی کی تیسی کرے. سن، تجھے اپنے سوال بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے سوال یہ ہیں اور اس کے جوابات یہ ہیں، یہ مگر یہ بھی سن لے کہ میں اس گستاخی کا بدلہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیری پیشانی پر کافر لکھ دیا ہے، تو کفر کے حالت میں مرے گا، تو کافر مرے گا. اب عبداللہ ابن سعید تیرے سوالات یہ ہیں، اس کے جوابات یہ ہیں. تیری گستاخی اتنی بڑی نہیں ہے، اس لیے تیری سزا بھی چھوٹی ہے. تجھے حکومت کی طرف سے ایک بہت بڑا عہدہ دیا جائے گا، اس عہدے کی وجہ سے تمہیں اتنی فرصت بھی نہیں ملے گی کہ 2 رکعت نماز دل لگا کے پڑھ سکو. نماز کے لیے جب کھڑے ہوگے تو سارا حکومت کا کاروبار دماغ پر چھایا رہے گا، دل میں وہی رہے گا. دل لگا کے ایک نماز بھی نہیں پڑھ سکو گے، 2 رکعت بھی. اور پھر سارا جلال چہرے سے اتر گیا اور فرماتے ہیں عبد القادر آگے بڑھو، سینے سے لگایا. فرماتے ہیں عبد القادر میں تمہارے لیے دیکھ رہا ہوں کہ تم یہاں بغداد میں اپنے منبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہے ہو کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن ہے. سبحان اللہ. توہین کا بدلہ کیا ہوتا ہے. وقت آیا، روم مسلمانوں کی سلطنت میں داخل تھا، وہاں پر زیادہ آبادی عیسائیوں کی تھی. ایک عیسائی پادری مسلمانوں کے علماء سے مقابلہ مناظرہ کرتا اور سب اس کے سامنے ہار جاتے. تو اب وہاں کا گورنر پریشان ہو گیا کہ یہ ہمارے علماء کیوں نہیں جیت پاتے. فوراً انہوں نے خط لکھا دارالخلافہ میں اور خلیفہ کے نام آرڈر لکھا کہ بہت شاندار قسم کا مناظر یہاں بھیجیں، حالات ایسے پیدا ہو گئے. تو وہاں کے بڑے بڑے عالموں کو
خلیفہ وقت نے بلایا، پوچھا کون اس مناظرے کے لیے مناسب ہوگا، سب نے چن کر ابن السقا کا نام رکھا کہ یہ سب سے زیادہ تگڑا مناظر ہے۔ گیا مناظرہ کرنے، مناظرے میں شکست پر شکست دیتا رہا، عیسائی ہار گئے، بالکل اس نے فتح کا جھنڈا گاڑ دیا، مگر اس بیچ میں ایک عیسائی لڑکی سے اس کی نظر دو چار ہو گئی اور بس دل پھینک بیٹھا اور اس سے شادی کے لیے تڑپتا رہا، بار بار اس کو کہے کہ نہیں تیرا دین اسلام میرا دین، عیسائیت کیسے ہوگا کیسے ہوگا؟ اس نے کہا کہ اسلام میں جائز ہے، کہ تمہارے اسلام میں جائز ہو، میری عیسائیت میں جائز نہیں۔ بہت کوشش کی، اس نے ہار گیا، کہنے لگی جب تک تم عیسائی نہیں بنو گے میں تجھ سے شادی نہیں کر سکتی۔ تو اس نے کہا حضرت حماد کی دعا آج رنگ لائی ہے، اب میں کیا کروں، دل سے مجبور ہوں، عیسائی ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ اور عبداللہ ابن سعید خراسان کے یہ قاضی القضات بنائے گئے، چیف قاضی، بالکل جس کو چاہیں قاضی مقرر کریں، اور یہ ان کا کام یہ تھا سارے قاضیوں کا جائزہ لینا، ان کے مقدمات کی مثل پڑھنا اور اس کو دیکھ دیکھ کر جنہوں نے فیصلہ دینے میں کیا غلطی کی ہے کیا اچھائی کی ہے، سب اسی میں ان کا 24 گھنٹہ خرچ ہو جاتا۔ نماز پڑھتے اور دل نہیں لگتا تھا، روتے تھے، ہائے ہائے کیا ہو گیا عبداللہ ابن سعید، تو نے کیا حضرت حماد کے بارے میں ایک بری بات زبان سے نکال دی، برا خیال اپنے دل میں لایا، اب اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی اس میں بھی دل نہیں لگتا، تو یہ حال ہوا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وعظ شروع کیا تو 4 آدمی پہلے وعظ میں بیٹھے، دن بدن اب مجمع بڑھتا گیا، 1,00,000-1,50,000 لوگ اس میں جمع ہوتے رہے۔ یہ شان تھی کہ وعظ کرتے تو جتنی آواز سے بالکل قریب والا سنتا، بالکل آخری آدمی بھی اتنی ہی آواز سے سنتا، نہ لاؤڈ اسپیکر تھا نہ کوئی اور کچھ، مگر یہ ان کے وعظ کی شان۔ جب وعظ ختم ہوتا تو کتنے لوگ بے ہوش ملتے اور کتنے لوگوں کا جنازہ اٹھانا پڑتا تھا، ہر وعظ میں یہ کیفیت۔ یہ ایک روز وعظ فرماتے اللہ کی طرف سے الہام آپ پر ہوا، وعظ کے بیچ میں فرماتے ہیں قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ و ولیت اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی اور ہر ولیہ کی گردن پر ہے۔ اب یہ انہوں نے اعلان کیا تو اب ذرا وہ سوچو کہاں حضرت حماد کا کہنا اور کہاں یہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اپنی جگہ پر ہیں، ان کے مراتب اتنے بلند ہیں کہ سب نے تو گردن جھکائی۔ ہندوستان میں سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ اپنے مریدوں کے حلقے میں بیٹھے تھے، فرماتے ہیں بل یا عبد القادر علی راسی و عینی، اے عبد القادر آپ کا قدم صرف گردن پر کیا میرے سر پر ہے، میری آنکھوں پر ہے، ہاں، اور عالم ارواح میں میرے مرشد گرامی قدر نے بھی کچھ ایسے ہی کہا تھا، جب دنیا میں آئے ہیں تو فرماتے ہیں نہ میرے دل پر نہ جگر پر نہ یہ جگر ہے یہ آنکھیں،
یہ دل یہ جگر ہے، یہ دل ہے، یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. یہ سرکار مفتی اعظم اس طرح فرما رہے. سبحان اللہ، ان کا قدم یہ تھا. تو اس سے بھی ظاہر ہو گیا کہ جب ان کا قدم یہ ہے کہ سرکار کا قدم پاک ان کے سر پر، آنکھوں پر، تو وہ ولایت کے کس درجے میں. اعلی حضرت فرماتے ہیں، ابھی بچے تھے حضرت سرکار مفتی اعظم، فرماتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ولی کامل ہے. اگر نہیں ولی تھے تو اعلی حضرت کبھی زندگی میں ایک لفظ جھوٹ نہیں بولے، تو یہ جھوٹ ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہاں. اور یہی وجہ ہے کہ سبحان اللہ ان کے قدم پر کروڑوں آدمی اپنا سر رکھ چکے. یہ شان یہاں تک کہ آپ اگر کسی ریلوے اسٹیشن پہنچ جاتے تو مسلمانوں سے زیادہ کفار کی بھیڑ ہو جاتی اور کہتے یہ کہاں کے دیوتا اتر آئے. اور مفتی اعظم کے کان میں لفظ آتا، یہ خبیث کیا بک رہے ہیں، کیا بک رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھتے، یہ کہتے تھے. تو یہ ان کے ایک مرتبہ کوئی کافر آیا، آ کر کے آپ کا ہاتھ چومنے کے لیے ایسے ہاتھ مار دیا جھٹکے میں اور یوں چوم لیا. تو حضور مفتی اعظم کا چہرہ سرخ ہو گیا، فوراً پانی منگوایا، صابن منگوایا، دھویا. جو ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں پڑ گیا اس پر کافر کا ہاتھ کیسے لگ گیا؟ سبحان اللہ. یہ شان اس طرح سے کرم فرماتے.